قرآن مجید نے ہدایت پر کس شان سے بات کی؟ اللہ کہتا ہے میں جب ہدایت کروں گا تو میں نے قرآن کو کیا بنایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے. اور یہ کتاب کیا ہے؟ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب میرا ساتھ دیجیے گا، میں کوئی قرآن مجید کا پیغام دے رہا ہوں. قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ہے نا. اب ہمیں اتنا تو معلوم ہو گیا کہ قرآن رہنمائی کر رہا ہے متقیوں کے لیے. اب میں مالک سے پوچھ رہا ہوں پروردگار تو ارحم الراحمین ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، تو اجود الاجودین ہے، تو نے کہا کہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ بتا دے کہ متقی ہے کون؟ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. مالک متقین کون ہے؟ کہا آگے کا جملہ پڑھو، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ ہے جو اللہ کے غیب پر ایمان رکھے. متقی وہ ہے جو اللہ کے غیب پر ایمان رکھے. میں نے نہیں کہا، قرآن نے کہا، اور یہ آیت اتنی مشہور ہے کہ آپ کے ذہنوں میں ہے، ٹھیک ہے نا. اب میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد استدلال دے کے نا زمانے کو سنائیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. ایک دوسرے مقام پر اللہ نے اور قرآن میں یہ آیت کو نازل کیا، جنت بنانے والا، جہنم بنانے والا، دنیا بنانے والا، کائنات بنانے والا، ہمارا پیدا کرنے والا، وہ کہتا ہے ازلفت، وہ آیت ذہن میں رہے، ھدی للمتقین. اور اب دوسری آیت ازلفت الجنت للمتقین. میں آیا ہوں پشاور والوں آپ کے سامنے قرآن کو پیغام سنانے کے لیے. بس مولا مجھے تاثیر دے کہ میں سارے سننے والوں تو جو باہر تک بیٹھے ہوئے یہ پیغام دے دوں. کہتا ہے ازلفت الجنت للمتقین، ہم نے جنت کو نزدیک کر دیا ہے. کس سے؟ متقیوں سے. تو جنت کس کے لیے بنی؟ متقیوں کے لیے، ہے نا. متقی کون ہے؟ جو اللہ کے غیب پر ایمان لائے. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس وقت دنیا میں ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے نا، اور خالی پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے، نعمتوں سے نوازا. یعنی آپ چل کر امام بارگاہ میں آ کے بیٹھے، میں اپنے پاؤں سے چل کر یہاں آ کے بیٹھا، ٹھیک ہے. آپ زبان سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں یا نہیں؟ دوسری کا جو میں اور بھی ذہن میں کچھ جملے رکھتا ہوں. ابھی انشاءاللہ اس جملے کے بعد کچھ اور آیتیں پڑھنی ہے، بس یہ جملہ آپ کے ذہنوں میں اتر جائے گا، انشاءاللہ دل نشین ہو جائے گا، تو ایک پیغام ہدیہ ہو جائے گا. میں بول رہا ہوں یہ قوت گویائی اللہ کی نعمت، آپ بول رہے ہیں نعرہ لگا رہے ہیں یہ قوت گویائی اللہ کی نعمت، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ کی نعمت، ہے نا. میں ہاتھ ہلا رہا ہوں یہ ہاتھ اللہ کی نعمت، آپ پاؤں سے چل کے آئے یہ پاؤں اللہ کی نعمت. تیز کریں آواز کو، بار بار کہتے ہیں چھوٹے تھوڑا سا تکلیف ہو رہی ہے مجھے، بار بار میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، آپ بھی پیچھے کرتا ہوں. آپ تیز کر دیں 10 منٹ کے بعد، تیز کر کے چھوڑ دیں گے پھر مجھے چلتی رہے گی انشاءاللہ. تو اب یہ ساری جو نعمتیں ملی ہیں ہمیں اور آپ کو، یہ ساری نعمتیں نقد کہلاتی ہیں، یعنی اس وقت موجود ہیں، ہے نا. توجہ کریں جملے کے اوپر. اس وقت جو یہ ساری نعمتیں ملی ہیں یہ کہلاتی ہے نقد. اور جب انسان مر جائے گا، جب حساب کتاب دے گا، ایمان رکھے گا، اچھا عمل کرے گا، تو خدا کہتا ہے گھبراؤ نہیں، میں تمہیں جنت دوں گا. ابھی نہیں، ابھی جو نعمتیں یہ تو ہے نقد، اور جنت ملے گی مرنے کے بعد، حساب کتاب کے بعد، یعنی بعد میں ملے گی، ہے نا. اللہ نے کہا ابھی نظر تو نہیں آ رہی جنت، جنت تو غیب ہے نا. اللہ کیا کہتا ہے؟ متقی وہ ہے جو اللہ کے غیب پر یعنی اللہ کے ادھار پر ایمان لائے. ماشاءاللہ سلامت ہے، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. متقی کون ہے؟ جو ہمارے غیب پر ایمان لائے. جنت ابھی نظر تو نہیں آ رہی، جنت غیب ہے نا. اچھا جنت غیب ہے تو متقی کون ہے؟ جو اللہ کے ادھار پر ایمان لائے. علی والوں، نبی والوں، متقی وہ ہے جو اللہ کے غیب پر ایمان لائے. اور اس آیت نے کیا کہا تھا کہ متقی کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا، جنت کو نزدیک کر دیا ہے متقیوں کے ساتھ. اب استدلال سمجھنا، جتنا بچہ بیٹھا ہوا ہے اگر بیدار ہے، فریش ہے، تازہ ہے تو جملہ ضائع نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے ہم نے جنت بنائی متقیوں کے لیے، اور قرآن کہتا ہے متقی وہ ہے جو اللہ کے غیب پر ایمان لائے. اب مجھے بتائیں کہ جنت غیب ہے نا، سارے مسلمان مانتے ہیں جنت غیب ہے، سب مانتے ہیں، فقط ہم نہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ غیب ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں. 1,24,000 انبیاء آج سارے کے سارے غیب. سارے مسلمان آدم کو مانتے ہیں جو غائب ہے، نوح کو مانتے ہیں جو غائب ہے، ابراہیم کو مانتے ہیں جو غائب ہے، موسیٰ کو مانتے ہیں جو غائب ہے، عیسیٰ کو مانتے ہیں جو غائب ہے. وحی الہی کا اترنا غیب، سارے مسلمان مانتے ہیں. فرشتوں کا آنا غیب، سارے مسلمان مانتے ہیں. تو وحی الہی بھی غیب، فرشتے بھی غیب، جنت بھی غیب، توحید بھی غیب، نبوت بھی غیب. سارے مسلمان سارے غیب کو مان رہے ہیں. تو جنت سب کو ملنی چاہیے تھی، لیکن میرے نبی نے کیا کہا کہ 73 میں سے ایک جائے گا جنت میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے کوئی ایسا غیب
توجہ چاہیے سننے والوں یا علی سلامت ہے ماشاءاللہ علی والے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں فضائل علی پر. مجھے اجازت دیں میں تھوڑی سی باریک بات کرنا چاہ رہا ہوں. تیار ہیں سننے والے؟ اللہ بات رکھے سلامت رہے. لیکن یہ وقت جب گزر جاتا ہے تو مجھے موضوع بدلنا پڑتا ہے. یقین جانے کہ میں اس وقت جو ہے وہ تنگی وقت کا بھی شکار ہوں اور پریشانی کا شکار ہوں کہ میں جو موضوع ذہن میں لے کے آیا ہوں اس کو ڈیلیور کروں یا نہ کروں. تو یہ تاخیر جو ہے یہ بڑی بہت 10 بجے 9:30 بجے بہت میں پھر بھی کہہ رہا ہوں ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ اس وقت مجمع جو ہے وہ فریش ہوتا ہے اور سننے والوں کا دماغ بھی کیا کام کرتا ہے پڑھنے والے کا بھی, تو وہ ٹائم رکھیں. لیکن اب آپ نے کہا ہے تو میں قدم کو آگے بڑھا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ پیغام آپ تک پہنچ جائے. قرآن مجید کا قرآن کی ہر آیت ہدایت ہے یا نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ قرآن میں سورہ بقرہ ہدایت ہے اور سورہ آل عمران ہدایت نہیں ہے. ہر جملہ, ہر آیت, ہر سطر, ہر عبارت قرآن کی ہدایت ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب میں آیت پڑھوں گا قرآن کی, لیکن میرے ساتھ دیتے رہیے گا. سورہ مریم 19واں سورہ, لیکن اور کس طرح دیکھو توحید پڑھتا ہوں میں, توحید سے آپ میرے اسلوب سے واقف ہے, توحید سے جاتا ہوں میں نبوت تک اور نبوت سے امامت تک, ٹھیک ہے نا. تو اب گفتگو توحید پر بھی ہوگی, نبوت پر بھی, امامت پر بھی. بس شرط یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی سماعتیں میرا ساتھ دیتی رہیں. تو یہ جملے جو ادا ہوں گے قرآن مجید کے ہمیں ترجمہ کرنا ہے اور ترجمے کر کے فیصلہ کرنا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں, ہے نا, نبی تو سارے بڑے ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا سورہ مریم کے اندر. میں جو ذکر کیا اللہ نے اور انہوں نے اللہ سے جو کلام کیا ہے وہ سنا رہا ہوں آپ کو, اور سنانے کے بعد ایک فیصلہ ہوگا. انتہائی قیمتی, انتہائی اہم جملہ ہے جو سننے والوں کو آج ہدیہ کر رہا ہوں انشاءاللہ. آپ نے کہا کہ انشاءاللہ بیدار ہے تو سنیے گا. سورہ مریم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر ساتھ ساتھ چلتے رہے گا میرے. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ گفتگو باریک ہے ذرا, لیکن جتنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوا کریں گے تو پیچھے والے ماشاءاللہ بیدار ہیں, آپ بھی بیدار رہیں گے. ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعاء رب شقیا وانی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل یعقوب. زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی, اور کیا کمال ادب سے, کیا ادب سے دلایا ہے نبی نے دعا مانگنے کا, ہے نا. یہ نہیں کہا پروردگار مجھے یہ دے دے وہ دے دے, نہیں. پہلے کہنے لگے اپنی عاجزی, اپنی انکساری. پیچھے والے بزرگ کے ساتھ دیتے رہنا, ہے نا. کہنے لگے پروردگار, سورہ مریم میں جا کے دیکھنا, مجھے جانا ہے ان آیتوں کے بعد ایک اہم ترین رزلٹ دینے کے لیے بار بار اعلان کر رہا ہوں. ہر آدمی تیار رہے ان جملوں کو سنبھالنے کے لیے انشاءاللہ. بس مولا سے میں تاثیر مانگ رہا ہوں تاکہ پیغام پہنچ جائے. پروردگار, زکریا کہہ رہے ہیں میری ہڈیاں کمزور ہو گئی, واشتعل الراس شیبا, میرے سر کے بال سفید ہو گئے, ہے نا. میری ہڈیاں کمزور, میرے سر کے بال سفید ہو گئے, اور انی خفت الموالی, اور مجھے خوف ہے اپنے رشتہ داروں سے. تو کیا کرتے, فہب لی من لدنک ولیا, اپنے پاس سے ایک بیٹا دے دے.